چلے جی، آج کی سیرہ کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، ہم پچھلے کچھ دنوں سے چونکہ گفتگو کے اس میں سیکھ رہے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ اس کے آداب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یعنی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آ، آ، معاملات کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے۔ تو اسی میں ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات تھے اور جو ان کی گفتگو تھی وہ جھوٹ سے پاک تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ اسلام کے سمجھ لیجئے کہ اگینسٹ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی۔ ٹھیک، تو جھوٹ جو ہے وہ سراسر اس کے اگینسٹ ہے۔ جیسے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ تو جھوٹ تو بھی شامل ہو ہی نہیں سکتا نا اسلام میں کسی بھی طریقے سے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ٹھیک ہے، سچے بن کے رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے اسلام سے پہلے بھی، یعنی یہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی، آپ کی سیرہ کی بنیادی جو پہلو ہیں ان میں سے ہے۔ صدق، سچائی، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، عقبہ بن عامر نے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور گناہوں پر رو، یعنی جھوٹ نہ بولو اور زبان سے دیگر گناہوں سے بچو، کیونکہ سب سے بڑے بڑے گناہ جو ہے نا، کبیرہ گناہوں میں سے زیادہ تر گناہ جو ہے ان کا تعلق زبان سے ہے، اور انسان کی کوئی اس میں مشقت نہیں لگتی اور وہ گناہ کبیرہ کرتا چلا جاتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان لگانا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو یہ خیانت کرے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جھوٹے خواب، جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے ایس ایم ایس، بغیر تحقیق کیے خبریں آگے فارورڈ کرتے چلے جانا۔ اور مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا کل ایک ویڈیو، اب چونکہ فلسطین کا ایک وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے جو ابھی جاری ہی ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ ویڈیوز بھی بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہر ایک کی انٹینشن کیا ہے، لیکن بغیر تحقیق کے پھیلانا۔ ایک کل اسی طرح ایک کلپ دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا جس میں ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے بچے کو، وہ جو فلسطین کا ایک وہ ہے نا جو رومال ہے اس کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، ایک پرنٹ جو خاص ان کا ہے، تو وہ اس کو اس میں لپیٹ رہی تھی اور اس کے سر پہ بھی وہ باندھ رہی تھی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلسطینی ماں جو ہے ان کے حوصلے دیکھے، اپنے بچوں کو کیسے کفن پہنا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ بچہ زندہ تھا، اور وہ پہلے بھی میں نے اس کو کلپ کو دیکھا، اور وہ فلسطین کا بچہ نہیں ہے، وہ کہیں اور کسی خاتون نے بس اس محبت میں ایک اظہار کے لیے وہ کوئی کلپ بنا کے تو ڈالا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے بغیر تحقیق کے کر دیا کہ جی وہ کفن پہنا رہی ہیں اس کو۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اور جو میت ہوتی ہے نا وہ چہرے سے پہچانی جاتی ہے، اور چہرے سے اس بچے کے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بچہ زندہ ہے، چونکہ بالکل نیولی بورن تھا تو اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ زندہ تھا۔ بغیر تحقیق کے بات پھیلانا، چاہے انسان کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں پر ایک رواج بن گیا میسج فارورڈ کرنے کا، اور اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائم،
ٹھیک ہے، اب وہ اتنی دفعہ فارورڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جب آپ پڑھتے ہو ٹیکسٹ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہے، یہ حقیقت کچھ اور ہے۔ سو بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ ایک تو یہ کہ ویسے ہی یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے بغیر تحقیق کے، تو جھوٹا بن جاتا ہے انسان، اور جھوٹے کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت کانشیس رہیے ذرا اس چیز میں۔ اور اس سے ویسے بھی پینک پھیلتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میسج آتے ہیں ہمارے بہت پیاروں کے جو ہمارے لیے بہت کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے کہ واقعی یہ پولیس ہی کی طرف سے کوئی ہے یا کسی نے صرف لائکس لینے اور فارورڈ میسج کے بینیفٹس لینے کے لیے اس طرح کا کوئی میسج بنا دیا۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے فتنے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس سلسلے میں کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ یعنی اگر دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوئی ایسی بات کرنی پڑے جو اتنی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مثلا شوہر اور بیوی کے بیچ میں آپ نے صلح کرانی ہے، تو آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تو تمہاری تعریف کرتا ہے، یا وہ تو تمہارے لیے اداس ہے، یا اس طرح کی بات جس میں جو ہے وہ بہت ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پھر بعد میں معاملات زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہلکی پھلکی ایسی بات جس سے دوسرے کا دل صاف ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کو دینے کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ اور یہ اتنا عام ہے، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے اتنا فریکوینٹلی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مثلا جیسے اگر والد جو ہیں وہ باہر چلے گئے اور بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے نہیں نہیں بابا واش روم میں ہے، اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا۔ مطلب ہم سے ایک 4 سال کے بچے سے سچ نہیں بولا جاتا، ہم اور کس سے بولیں گے پھر ہم لوگوں کے سامنے سچ بول سکیں گے؟ جب ایک چھوٹے بچے کے سامنے ہم سچ نہیں بول سکتے، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اخلاقیات کا یہ معیار ہمارا ہو چکا ہے۔ اور بھی اس کے اوپر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔